بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اس سے پہلے دو جماعتوں کا ذکر ہوا اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے، جماعت المومنین اور ان کے 5 اوصاف، پھر کافروں کی جماعت اور ان کے 3 اوصاف۔ اب یہاں سے دوسرا رکوع ہے، 8ویں آیت سے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تیسری جماعت ہے اور ان کے 15 اوصاف قبیحہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ومن الناس کا وقف جو ہے اگلی آیت جو گزری آیت ہے اس کے اوپر ہے، جس کے اندر اللہ نے کافروں کا ذکر کیا تھا، اور یہ اس لیے کہ منافق جو ہے یہ بھی کافروں کی ایک قسم ہے، بلکہ منافقین کے بارے میں اللہ جب فتویٰ دیتا ہے تو اولئک هم الکافرون حقا، کہ یہ پورے کافر ہے، اور ان کی سزا جب اللہ بیان کرتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ پھر یہاں منافقین کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہے، 2 اعتقادی اور 1 عملی۔ ایک وہ ہے جو بالکل حق کا انکار کرتے ہیں، صرف دھوکے کے لیے وہ زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو شکی مسلمان ہیں، ایمان تو وہ لے آئے ہیں لیکن شک میں ہے، تردد میں ہے، جب فائدہ ہوتا ہے تو مطمئن ہوتے ہیں اور جب نقصان ہوتا ہے، تکالیف اور پریشانی آتی ہے تو پھر یہ تزلزل کا شکار ہوتے ہیں، شکوک اور شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ اور تیسرے عملی منافق ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق بھی کر لیتے ہیں، لیکن عملی میدان کے اندر وہ نہیں اترتے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ منافق کی 3 اوصاف ہے، خصلتیں ہیں۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ نبھاتا نہیں، وعدے کی مخالفت کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ عملی منافق ہے جس کو فاسق کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تینوں قسمیں آخرت کے لحاظ سے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم کے نچلے طبقے کے اندر یہ ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے یقول جو کہتے ہیں، یقول اگرچہ واحد کا صیغہ ہے مضارع کا، لیکن بعد میں چونکہ وما هم بمؤمنین، آمنا، یہ سارے صیغے جمع کے ہیں، تو اس لیے یقول کا معنی بھی عام طور پر مترجمین نے جمع کا کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے یقول جو کہتے ہیں
آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور روز آخرت کے اوپر، وما ہم بمؤمنین، عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، اور بعض جو ہے اس کو زائدہ لیتے ہیں، بازائدہ، یعنی اس کا معنی نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس کو زائدہ نہیں لیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اور معنی یہ کیا ہے وما ہم، اور حال یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں ہے بمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، یعنی اب با کا معنی ہو گیا کہ یہ مومنوں کی جماعت میں نہیں، مومنوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مومنوں کی جماعت میں تو شمار کرتے ہیں، ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں یہ اللہ کو، یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اصل میں خا دال عین کے اصل معنی تو ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپانے کے، دھوکے کو بھی، دھوکہ کا معنی بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ دھوکے کے اندر بھی جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس سے حقیقت چھپائی جاتی ہے۔ تو یہاں یخادعون اللہ، یعنی یہ لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ، سمجھتے ہیں کہ دل کے اندر جو ان کا شرک اور کفر پڑا ہوا ہے یہ اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کے اقرار کے ساتھ۔ وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، مگر اپنے جانوں کو۔ وما یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے، شعور کہتے ہیں علم ظاہری کو، یہ بظاہر علم نہیں رکھتے اس بات کا کہ یہ نہ اللہ کو دھوکہ دیتے نہ مومنوں کو، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب یہ ایک سچی کتاب ہے، اس کی ہر آیت، ہر لفظ وہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ اس کا انکار کرنا، اس کے اندر شائع بائیں کرنا، اس کے اندر شک و شبہ کرنا، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ اس دن یہ انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوگا اور یہ اللہ کی کتاب اللہ کی عدالت میں ہوگی۔ اس دن پھر اس انسان سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ کیا کر کے تم آئے ہو، تو اس وقت اسے معلوم ہوگا کہ اس نے نقصان کس کا کیا ہے۔ فرمایا فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر مرض، مرض ہے، یہ مرض کئی قسم کا ہوتا ہے، شرک کا، کفر کا، نفاق کا، اسی طرح بغاوت کا، حسد کا، تعصب کا، مفاد کا، غصے کا، ضد کا، کئی قسم کے امراض ہوتے ہیں دلوں کے اندر، جس کی وجہ سے وہ حق سے دور رہتا ہے، حق نہیں مانتا، شکوک اور شبہات کے اندر رہتے ہیں۔ تو فرمایا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کی اللہ نے ان کی بیماری، ان کی بیماری اللہ نے بڑھا دی۔ اگرچہ یہ کتاب تو وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ شفاء لما فی الصدور ہے، سینوں کی بیماریوں کے لیے اللہ نے اس کو شفا بنایا ہے، لیکن یہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ جو اس کے مخالف ہے
جو نہ ماننے والے ہیں، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تو ان کے اندر مزید جو ہے وہ کفر اور شرک کے اندر، بغاوت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ فرق مختلف صورتوں کے اندر اللہ نے بتایا ہے۔ مومنین کے بارے میں اللہ رب العزت صورت انفال کے اندر مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایمان ان کا بڑھتا ہے اللہ کی آیات سے۔ کیوں؟ وعلی ربہم یتوکلون، اس لیے کہ یہ کسی اور پر نہیں، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب کی بات مانتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی بات نہیں مانتے تو ان کے بارے میں سورۃ المائدہ کے اندر، اسی طرح مختلف صورتوں کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، مختلف صورتوں میں اللہ نے ان کا حال ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ منافقین کی اکثریت جو تھی وہ اہل کتاب کی تھی، یعنی یہود اور نصارہ، انہی میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے اندر منافقین کی زیادہ تعداد تھی۔ کیوں؟ وہ جو اپنے مولویوں سے، پیروں سے انہوں نے شرک اور کفر پڑا ہوا تھا، وہ کہاں ان کے دلوں سے نکل رہا تھا؟ وہ ایک جنب غفیر جو تھا، اتنی بڑی اکثریت، وہ علماء، فضلاء، شیوخ ان کے رعب اور دبدبے ان کے دلوں کے اوپر سوار تھے۔ تو فرمایا وَلَيَزِيدَنَّهُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، سورہ المائدہ آیت نمبر 63 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور ان میں سے بہت سو کو اللہ فرماتا ہے زیادہ کرتا ہے طغیان یعنی سرکشی کے اندر، بغاوت کے اندر، وکفر اور کفر کے اندر۔ کیا چیز؟ ما انزل الیک من ربک، وہ کتاب جو نازل کی گئی ہے تیرے طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کے طرف سے۔ اس کتاب کے نزول سے جیسے جیسے یہ نزول ہوتا ہے ایسے ایسے یہ سرکشی اور بغاوت اور کفر کے اندر زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح نصرانیوں کے بارے میں، یہ یہود کے بارے میں تھا، نصرانیوں کے بارے میں بھی 68 نمبر آیت کے اندر اسی سورہ کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ ضرور ان میں سے اکثر لوگ وہ ہے کہ اس کتاب کے نزول سے جو تیرے رب کے طرف سے تیرے طرف ہوئی ہے، اس کے نزول سے ان کے اندر بغاوت اور کفر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، مزید کفر کے اندر، شرک کے اندر، بغاوت کے اندر یہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی حالت ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن کے سامنے کوئی بیٹھے، حق سنے، اللہ کی آیات سنے، تو وہ جو مومن کی صفت ہے، جس طرح سورہ زمر کے اندر آتا ہے، ان کے جسم پر رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہے اور خشیت پیدا ہو جاتی ہے ان کے دلوں کے اندر۔ سورہ انفال کے اندر وجلت قلوبہم، ہیبت میں ہو جاتے ہیں ان کے دل، کانپ جاتے ہیں ان کے دل، اور یہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے کھال نرم ہو جاتے ہیں، اور یہ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جب انسان کی دل کے اندر اخلاص نہ ہو اللہ کے ساتھ، آخرت پر اس کا ایمان نہ ہو،
تو وہ قرآن کے سامنے بھی بیٹھ جائے، قرآن بھی سنے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ انعام کے اندر، مختلف صورتوں کے اندر کہ اے نبی جب آپ قرآن بیان کرتے ہیں یا آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان پردہ جو ہے ڈال دیتے ہیں، ایسا پردہ حجاب مستورہ جو نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں یہ پردہ ڈالتا ہے اللہ؟ اس لیے ڈالتا ہے کہ یہ اس کتاب کو سمجھے ہی نہیں۔ جب ایک شخص کے اندر اخلاص نہ ہو، اللہ کے ساتھ مخلص نہ ہو، وہ اپنے رب پر توکل نہ کرتا ہو، اپنے رب کی کتاب پر ایمان نہ رکھتا ہو، تو قرآن مجید ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں کرتا ہے، ہدایت سے وہ محروم رہتے ہیں۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یکذبون مضارع کا صیغہ ہے، اور کانو جب اس کے اوپر داخل ہوتا ہے، کانا کانو، تو ماضی استمراری اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی ہمیشگی کا معنی ہوتا ہے اس کے اندر، کہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جھوٹ سے یہ کام لیتے ہیں، اس لیے ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور یہ اصول یاد رکھے کہ دنیا کی کتنی بھی معتبر کتاب وہ کیوں نہ ہو، جب وہ کتاب اللہ کی کتاب کی کسی آیت کی تکذیب کرنا چاہے، اللہ کی کسی آیت کو وہ جھٹلانا چاہے، تو اللہ کی آیت کو وہ نہیں جھٹلا سکتی وہ چیز، وہ کتاب، بلکہ وہ خود جو ہے اس کی تکذیب ہوتی ہے، وہ خود جھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، جب وہ اللہ کی آیت کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف آئے گی تو وہ جھوٹ ہوگا، وہ سچ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ سچی کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی حدیث سے سچی حدیث کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات سے سچی بات، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ رب العزت کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ، فساد مت کرو، خرابی مت کرو زمین کے اندر، یعنی اللہ کی کتاب یہ وہ کتاب ہے جو دنیا کے اندر اصلاح پیدا کرتی ہے عقائد اور اعمال کے اندر، اور جب ایک شخص اس کتاب کی مخالفت کرتا ہے تو وہ فسادی ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان سے کہا جاتا ہے، ان منافقین سے، لا تفسدوا فی الارض، فساد مت کرو زمین کے اندر، شرک اور کفر مت پھیلاؤ، گناہ کے کام مت پھیلاؤ۔ قالو کہتے ہیں یہ، انما بے شک، بات یہ ہے نحن ہم مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ان کا جو عذر، یہ اپنا عذر پیش کرتے وہ یہ ہے کہ جی آپ لوگوں کی باتیں جو ہے نا بڑی سخت ہے، لہٰذا ہم کچھ تھوڑا سا لچک رکھتے ہیں تاکہ توڑ نہ ہو، جوڑ ہو۔ جو دعوت آپ کی ہے اس دعوت سے تو ہم سب سے ٹوٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، لہٰذا کچھ نرمی ہونی چاہیے تاکہ توڑ پیدا نہ ہو، جوڑ پیدا ہو۔ تو فرمایا یہ کہتے ہیں نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، صلح کرنے والے ہیں، تاکہ کچھ ان کے پاس جائے، کچھ آپ کے پاس آئے، کچھ ان کی مانے، کچھ آپ کی مانے، اور اس طرح ایک درمیانہ راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ سورہ نساء کے اندر پھر اس کی تفصیل آتی ہے۔ الا سنو، انہم بے شک یہ لوگ، یہ منافقین، ہم المفسدون، یہ فسادی ہے، یعنی اس طرح کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن یہ اصل فسادی ہے، اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے راہ جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ یہ مجرم ہے، لوگ معلوم ہو جائے لوگوں کو یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ زانی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ قاتل ہے، یہ لٹیرا ہے، ہر مجرم جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، اور مومن بھی واضح ہو جائے کہ یہ ہے مومن، اللہ کے احکامات ماننے والا،
یہ اللہ کے قانون پہ عمل کرنے والا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ اس پالیسی کو اللہ نے رد کر دیا ہے کہ ایک ہی جماعت کے اندر مشرک بھی ہو اور مومن بھی ہو، مجرم بھی ہو اور مسلم بھی ہو۔ اللہ اس پالیسی کو رد کرتا ہے کہ نہیں، واضح ہونا چاہیے، حق حق ہے اور باطل باطل ہے، مومن مومن ہے اور مشرک مشرک ہے، مسلم مسلم ہے اور کافر کافر ہے، اچھائی اچھائی اور برائی برائی ہے، اسلام اسلام ہے اور کفر کفر ہے۔ ان ساری چیزوں کو الگ ہونا چاہیے۔ فرمایا سنو، الا سنو، انہم بے شک یہ لوگ ہم المفسدون، یہ فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ اپنے فساد کو نہیں سمجھتے کہ کس قسم کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے یہ لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے، یعنی اس ایمان کی طرح، ما اس، کما اس ایمان کی طرح، آمن الناس جیسا ایمان لائے ہیں لوگ، اور ناس کو الف لام کے ساتھ خاص کر دیا ہے، یعنی وہ کامل مومن کامل لوگ جس طرح ایمان لائے ہیں، یہ صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس طرح کا ایمان لاؤ۔ تو فرمایا یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن الناس جیسا ایمان لائے ہیں یہ کم عقل لوگ، یہ بے وقوف، یہ تو بے وقوف ہے، کم عقل لوگ ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر اور ہجرت، جہاد، قتال فی سبیل اللہ، اس کے لیے انہوں نے اپنی زمینیں چھوڑی، اپنے بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی ساری کنجی اس کے اندر لگا دی، اپنی جائیدادیں اس کے اندر لٹا دی۔ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، دن اور رات ان کا نہیں ہے، بس ہر جگہ یہ لگے رہتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جواب دے رہا ہے، الا سنو، انہم بے شک یہ منافق، ہم السفہاء یہ خود بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون لیکن یہ نہیں جانتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ آخرت میں یہی ٹیکسالی ایمان جو ہے ان کے کام آئے گا، سچا خالص ایمان، یہ ملاوٹی ایمان، یہ دوغلا ایمان، یہ آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ اس ایمان کے ساتھ اللہ ان کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے ہیں، قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہیں۔ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ آج بھی اس دور کے اندر ایسے منافق ہیں، جب آپ سے ملیں گے وہ کہیں گے ہم کہاں شرک کرتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ خلوت میں جائیں گے، علیحدگی میں جائیں گے، اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے طرف، ان جیسے بدعقیدہ لوگ جو ہوتے ہیں، قرآن کے مخالف جو ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے جو مخالف ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جب یہ جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں، ہم تو مذاق کرنے والے، ادھر جاتے ہیں صرف ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کوئی حقیقت میں ان کے ساتھ تھوڑی ہے، ہم تو مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اللہ یستہزئ بہم، مذاق کرے گا ان کے ساتھ، تو اللہ تو مذاق نہیں کرتا ہے، مذاق سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کے مذاق کا ان کو بدلہ دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور زیادہ کر رہا ہے ان کو، مد یمد، کسی چیز کو کھینچنا، لمبا کرنا، تو اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، ان کو زیادہ کر رہا ہے، فی طغیانہم، ان کے سرکشی کے اندر، کہ خوب یہ بغاوت کرے، سرکشی کرے، اللہ کی کتاب کی مخالفت کرے۔
یامہون ایسے حال میں کہ یہ حیران ہو، ان کے سمجھ میں ہی کچھ نہ آئے، یہاں آئے قرآن کی آیتیں تو پریشان ہو جائے کہ اللہ کی کتاب تو یہ، وہاں شیاطین کے پاس جائے تو مخلوق کی کتابیں ان کے دلائل سنے تو پھر پریشان ہو جائے، یہ مانے یا وہ مانے، فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ فرمایا یامہون، یہ اپنی اس حالت تذبذب کے اندر حیران ہے، پریشان ہے۔ اولئک الذی، یہ ہے وہ لوگ، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے پسند کی ہے گمراہی بالہدا، ہدایت کے بدلے میں۔ ایک طرف اللہ کی کتاب ہے جس کو قرآن کہتا ہے ھذا ھدیٰ، یہ ہے ہدایت کی کتاب۔ دنیا کی ساری کتابیں جب اس کے مخالف آ جائے تو یہ ایمان بنائے آپ اپنا کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب، اور اس کے مقابلے میں آنے والی 1 کروڑ ہو، یہ 1 ارب کتابیں ہو، وہ سب کی سب گمراہی کی کتابیں ہوگی، پھر وہ ہدایت کی کتاب نہیں ہوگی۔ ہدایت کی کتاب صرف وہی ہوگی جو اس کی تشریح میں ہوگی، اس کی توضیح میں ہوگی، اس کی وضاحت میں ہوگی، اس کے مطابق ہوگی، اس کے ساتھ اتفاق کرے گی، اس کے ساتھ اتحاد کرے گی، اس کی ماتحت ہوگی، وہی کتاب ہدایت کی ہوگی۔ تو فرمایا اولئک الذین، یہ ہے وہ لوگ، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے گمراہی خریدی ہے، لے لی ہے، پسند کی ہے۔ اشترا بمانے خریدنے کے، اشترا بمانے بیچنے کے، اشترا بمانے پسند کرنے کے۔ اشتروا الضلالۃ، انہوں نے گمراہی پسند کی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، پس کچھ فائدہ نہیں کیا ان کی تجارت نے۔ دیکھیں اللہ رب العزت جس طرح دنیا کی تجارت ہوتی ہے، اس طرح اللہ دین کے معاملے کو بھی تجارت قرار دیتا ہے۔ مومنوں سے بھی اللہ کہتا ہے سورہ صف کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ھل انبئکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی خبر نہ دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے؟ تو دین پہ عمل کرنا، دین کا کام، یہ بھی ایک تجارت ہے، اور یہ آخرت کے لیے ہے، ایسی تجارت جو آخرت کے لیے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ منافقین جو ہے، فما ربحت تجارتہم، دین پہ عمل تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی تجارت جو ہے، ان کو اس تجارت نے، اللہ فرماتا ہے کچھ فائدہ نہیں دیا، ان کی اس تجارت نے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔ فما ربحت تجارتہم، کچھ فائدہ نہیں کیا ان کی تجارت نے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پر نہیں۔ جب یہ اللہ کی کتاب پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے ہدایات پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، تو چاہے یہ جتنی بھی عبادت کرے، جتنے بھی اعمال کرے، اللہ کے یہاں یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا اجر ان کو نہیں ملے گا۔ اب اللہ مثالوں کے ذریعے ان کی حالت جو ہے وہ واضح کرتا ہے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، مثال اصل میں حال کو کہتے ہیں، ان کی حال، ان کی حالت کمثل الذی، اس شخص کی حالت کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی ہے، جس نے آگ جلائی ہے، استوقدہ جلائی ہے، نارا آگ، فلما، پس جب، اضاءت روشن کر دے، ما وہ جگہ، حولہ جو اس کے ارد گرد ہے، اس ماحول کو، اس جگہ کو روشن کر دے یہ آگ، ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ ان کی روشنی کو۔ دیکھیں روشنی آئی ہے، اس ماحول کو روشن کیا ہے، لیکن جیسے ہی روشن کیا تو اللہ نے ان کی روشنی اللہ لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا اللہ نے ان کو، فی ظلمات، اندھیروں کے اندر، لا یبصرون، یہ نہیں دیکھتے۔ تو منافقین جو ہے یہ اگرچہ اللہ کی کتاب کی مجلس میں بھی بیٹھے رہے، اس نور سے یہ محروم رہتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا ہے، حقیقت ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ پھر وہی سر کھپاتے رہیں گے، سمجھ ان کی نہیں آئے گی، یہ قرآن کے سامنے بیٹھ کے بھی روشنی سے محروم رہیں گے۔ صمٌ، اللہ فرماتا ہے یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گنگے ہیں، عمیٌ، یہ اندھے ہیں۔ دیکھیے اللہ مثالیں کیسے زبردست دیتا ہے کہ ایک شخص آنکھوں سے اندھا ہے، وہ بیچارہ کیا دیکھے گا؟ ایک شخص کانوں سے بہرا ہے، وہ کیا سنے گا؟ ایک شخص زبان سے گنگا ہے، وہ کیا بولے گا؟ تو اسی طرح یہ منافقین ان کی حالت ہے۔ اور پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ منافقین کی اکثریت وہ اہل کتاب کی تھی جو علم کا دعویٰ کرتے تھے، جو توریت اور انجیل کے پڑھنے والے تھے، ان کے شروح کو پڑھنے والے تھے،
بڑی بڑی تفاسیر انہوں نے پڑھی ہوئی تھی. فرمایا ان کی مثال جو ہے اللہ بیان کرتا ہے، سمن یہ اندھے ہے، بکمن، سمن یہ بہرے ہے، بکمن یہ گنگے ہے، عمیون یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، بس یہ نہیں پلٹتے حق کے طرف، یہ اللہ کی کتاب کے طرف نہیں پلٹتے ہیں. نہ تو یہ کانوں سے اس کتاب کو سن سکیں گے جس طرح ایک بہرا نہیں سن سکتا، نہ اس زبان سے اس کتاب کے حق کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں جس طرح ایک گنگا نہیں بیان کر سکتا، نہ اس کتاب کی حقیقت کو یہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ایک بہرا نہیں، ایک اندھا نہیں دیکھ سکتا ہے. جب ان کی حالت یہ ہے فہم لا یرجعون، یہ حق کی طرف پلٹنے والے ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے. اب دوسری مثال اللہ بیان کرتا ہے، او کصیب، یا ان کی مثال اس تیز بارش کی طرح ہے جو برستی ہے، من السماء، آسمان کے طرف سے. بارش تو اصل میں بادلوں سے برستی ہے، من السماء، آسمان کے طرف سے. فی، اس بارش کے اندر ظلمات، اندھیرے ہیں، اس کے اندر اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے. یجعلون، یہ ٹھونستے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر، من السوائے کی، اس کھڑک کی وجہ سے، اس تیز آوازوں کی وجہ سے جو آسمان سے آتی ہے کھڑک کی. حذر الموت، موت کی وجہ، موت کے ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کڑک ہمارے اوپر آ جائے، یہ بجلی ہمارے اوپر گر جائے، ہم مر نہ جائے. یہ مثال اللہ نے اس لیے بیان کی ہے کہ منافق جب اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں قتال کرو، ہجرت کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، پردے کا حکم آتا ہے، اسی طرح منشیات کی حرمت کا حکم آ گیا، سود کی حرمت کا حکم آ گیا، دوسرے احکامات. تو جب اللہ کے احکامات آتے ہیں اس وقت یہ کیا کرتے ہیں، جس طرح ایک شخص تیز بارش ہو رہی ہو، بجلی جو ہے آسمان کے اندر جو بجلی ہے، وہ بجلی کی جو ہے شعاعیں نظر آ رہی ہو، آسمان میں جو ہے کڑک کی آوازیں ہو، اور ایک شخص جا رہا ہو اور خوف کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھونسے، اسی طرح یہ منافق جب آسمان کے طرف سے یہ وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی کتاب کی اور یہ احکامات اترتے ہیں تو یہ منافق بھی شائیں بائیں شروع کر دیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں، یہ اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرے ہوا ہے کافروں کو. محیط، ہر طرف سے گھیرا کیا ہے اللہ نے، بالکافرین، کافروں کو. دیکھیں اللہ ان منافقین کو، آج تو لوگ کہتے ہیں جی ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اس کو کافر کیسے کہے؟ ارے کافر اس طرح کہو جس طرح قرآن کافر کہہ رہا ہے اس کو. کیا منافق کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ وہ نہیں پڑھ رہا تھا؟ اس کے چہرے پہ کیا داڑھی نہیں تھی؟ کیا وہ حج نہیں ادا کرتا تھا؟ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا تھا؟ عمرہ نہیں ادا کرتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وہ غزوات میں نہیں جاتا تھا؟ کیا وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا تھا؟ کیا صحابہ کے ساتھ وہ ایک صف میں کھڑے ہو کر نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ ہماری قربانی کی طرح قربانی اور ہماری ذبیحہ کی طرح ذبیحہ نہیں کرتا تھا؟ کیا ہمارے قبلے کی طرف وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ یہ ساری چیزیں تھی. حدیثوں کے مفہوم کو سمجھو. لیکن جب کسی شخص کے اندر مشرک کے صفات ہوں گے تو وہ مشرک ہے، جس کے اندر کفر کے صفات ہوں گے تو وہ کافر ہے، جس کے اندر منافقت کے اوصاف ہوں گے تو وہ منافق ہے. اور یہ ہمیں کہنا ہوگا، یہ اللہ کی بات ہے، اور جو اللہ کی بات نہیں مانے گا تو پھر فتویٰ اس کے اوپر لگے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. پھر وہ خود اللہ کے فتوے سے نہیں بچ سکے گا. تو اللہ دیکھیں یہ منافقین کے بارے میں جو کلمہ پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بڑی بڑی داڑیاں انہوں نے رکھی تھی. عبداللہ ابن ابی کی بڑی داڑھی تھی، وہ نمازیں پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا وہ، لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ احاطہ کرنے والا ہے، اللہ نے گھیرا ہوا ہے کافروں کو. ابھی دوسری مثال اللہ بیان کرتا ہے، یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ روشنی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی نظریں، ان کی آنکھوں کی بصارت، کلما، جب کبھی، اضاء لہم، روشن کر دے ان کے لیے، روشنی کرے ان کے لیے،
مشوفی تو یہ اس کے اندر چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا کیا جاتا، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا کر دے، علیہم ان کے اوپر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب ان کے منشا کے مطابق احکامات نازل ہوتے ہیں، مال غنیمت ملتا ہے، دنیائی فائدے ملتے ہیں، سہولتیں ملتی ہے، عہدہ اور منصب ملتا ہے، عزت سے نوازا جاتا ہے، اس وقت تو مشو یہ چلتے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ لیکن جب دنیائی نقصان ہوتا ہے، جب سخت احکامات نازل ہوتے ہیں، جب عہدہ اور منصب ان سے چھین لیا جاتا ہے، جب انہیں نظر آتا ہے کہ ہماری عزت اور قدر کے اندر کچھ کمی ہو رہی ہے، ہمیں ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت کام وہ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ منافق ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کو آگے رکھے تب وہ خوش ہوگا، آپ اسے بیچ میں رکھے تب وہ خوش ہوگا، آپ اس کو پیچھے رکھے تب وہ خوش ہوگا، آپ اس کے مرضی کے مطابق فیصلے کرے تب وہ خوش ہوگا، آپ اس کی مرضی کے خلاف فیصلے کرے تب وہ خوش ہوگا۔ اس لیے اس کو یہ دنیا نہیں، دنیا کی عزت نہیں، دنیا کی دولت نہیں، دنیا کے منصب اور عہدہ نہیں، اس کو تو آخرت چاہیے۔ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ منافقین کی صفت ہے، جب ان کے منشا اور مرضی اور خوشی کی باتیں ہوتی ہے، مشوفی پھر یہ چلتے ہیں اس کے اندر، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب سخت قسم کے احکامات یعنی اندھیرے ان کے اوپر آتے ہیں، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک قدم پھر آگے نہیں بڑھتے ہیں، نہیں بس میرے راہ الگ تمہاری راہ الگ، اب میں تمہارے ساتھ چلنے والا نہیں ہوں۔ پھر یہ جو ہے رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ اللہ لے جاتا ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت، یعنی اللہ ان کو یہ سننے اور دیکھنے کی توفیق ہی نہ دیتا اور نہ ان کو یہ موقع دیتا کہ یہ سنتا اور یہ دیکھتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔